الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وكمال محاسن الأفعال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین، گزشتہ جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے اخلاق پر بات چل رہی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد جو تھا وہ تھا تتمیم مکارم اخلاق، یعنی اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیمہ کی دعوت دینا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینا اور تعلیم دینے کے بعد اس پر عملی جامہ پہنانا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا۔ چنانچہ حق تعالی شانہ عم نوالہ نے خود قرآن کریم میں آپ کے اخلاق کی شہادت اور گواہی یوں دی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق عظیمہ کے ساتھ فائز ہیں، یعنی آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی اخلاق عظیمہ کے ساتھ متصف ہیں۔ گزشتہ جمعہ اخلاق کی قسمیں بھی بتائی تھی کہ اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیمہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے بعثت سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے ہی آپ کے وہ اخلاق تھے کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر آپ کو امین اور صادق کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور بات وہاں پر پہنچی تھی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ نے خود نکاح کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام دیا تو آپ نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے مشورہ کر کے نکاح طے کیا۔ جب نکاح طے ہوا تو آپ علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب اور اپنے چچا حضرت حمزہ اور مکہ کے دوسرے رئیس لوگوں کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں تشریف لائے، اور پھر آپ کے چچا نے نکاح کا خطبہ پڑھا
اور 500 درہم مہر طے کی اور آپ کا نکاح ہوا۔ جب آپ کا نکاح ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بنو ہاشم کے قبیلے میں رہتے تھے، لیکن چونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پہلے ہی سے اپنا سارا مال یہ آپ پر قربان کر دیا تھا، اس لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کو اپنے بھتیجے کے یہاں دار خزا کے گھر لے کر آ گئی۔ دار خزا میں جب لے کر آئی تو ان کے بھتیجے کے یہاں ایک غلام تھا جس کا نام تھا زید ابن حارثہ۔ اب پہلے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئی اور متاثر ہوتے ہوئے اپنے بھتیجے حکیم ابن حزام نے ایک غلام زید نامی یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ پھر یہی غلام بہت ہونہار اور ہوشیار تھا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس غلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دیا۔ اور یہ جو حضرت زید ابن حارثہ یہ غلام تھے، لیکن وہ ایک بہت بڑے رئیس اور بڑے سردار کے بیٹے تھے۔ چنانچہ بنو قبیلہ خزا میں شرحبیل سردار تھے، ان کا بیٹا حارثہ تھا۔ حارثہ کے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو ڈاکوؤں نے اس غلام کو 8 سال کی عمر میں اغوا کر لیا تھا، گرفتار کر لیا تھا، اور پھر مکہ المکرمہ کی بازار میں ان کو غلام بنا کر بیچ دیا تھا۔ اور یہ غلام پھر بنو ہاشم کے پاس پہنچا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف تھے۔ جب ان کے والد یعنی حارثہ ابن شرحبیل کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارا بیٹا یہ بنو ہاشم کے نامور شخص کے یہاں غلام بن کر زندگی گزارتا ہے، تو چنانچہ ان کے باپ پتہ لگا کر معلومات حاصل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر پہنچے۔ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر پہنچے تو آپ سے حضرت زید کے والد نے عرض کیا کہ ہمارا لڑکا ہے اور یہ کچھ لوگ ان کو اغوا کر کے غلام بنا کر یہاں لے آئے ہیں اور ان کو فروخت کر دیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس اپنے بیٹے کو واپس لے جائیں۔ اور پھر کچھ اپنی سیرت کا نقشہ کھینچا اور کہا کہ یہ ہم ہمارے بیٹے کی فراق میں اور جدائی میں اور ان کے حزن و ملال میں روتے روتے اور یاد کرتے کرتے میری یہ حالت بن چکی ہے کہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے جسم سے گوشت اور پوست ختم ہو چکا ہے اور میری ہڈیاں نظر آ رہی، اس لیے کہ بیٹے کی جدائی کا غم اور بیٹے کی جدائی کا حزن و ملال نے مجھے بڑھاپے تک پہنچا دیا۔ اور پھر کہا کہ ان کی والدہ کا حال یہ ہے کہ ان کی والدہ روتے روتے آنکھوں کی روشنی ختم کر دی، یعنی وہ نابینا ہو گئی، اور ان کی 2 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، وہ ہر وقت اپنے بڑے بھائی کی جدائی پر غم کرتے ہوئے روزانہ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھی ہوئی انتظار کرتی ہیں۔ ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمارا بیٹا ہے، تو آپ نے جتنے میں بھی خریدا ہے اس سے دگنی اور ڈبل رقم ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ ہمیں ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ اپنی بیوی کا اور اپنی بیٹیوں کا نقشہ کھینچ کر حارثہ ابن شرحبیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کا مطالبہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ معاوضہ دے کر بدلہ دے کر
ہم سے اپنے بیٹے کو لینا چاہتے ہیں، ہم تو بغیر معاوضہ کے اور بغیر بدلے کے تحفہ تائب کے ساتھ آپ کے بیٹے کو آپ کے حوالہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جو دنیا میں آئے ہیں تو توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم باپ بیٹے میں جدائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم باپ بیٹے میں ملاپ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہے ہم خوشی سے اجازت دینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ اپنے بیٹے کو خوشی سے لے جائے، ہماری طرف سے نہ کوئی رکاوٹ ہے اور نہ کوئی چیز ہے، بلکہ ہم خوش ہوں گے کہ ایک بچھڑا ہوا بیٹا مدتوں سے اپنے ماں باپ سے جدا، اپنی بہنوں سے جدا، اگر ماں کی ممتا کی چھاؤں میں اور بہنوں کے آنگن میں جائے گا تو اس سے بڑی سعادت مندی اور خوشی ہمارے لیے کیا ہوگی؟ آپ خوشی سے لے جائیں۔ لیکن ایک ہماری بات ہے، بات یہ ہے کہ آپ جب ان کو لے جائیں تو آپ ان سے اجازت لے لیں، ان کو پوچھ لیں کہ بیٹا چلیے آپ ہمارے ساتھ خوشی سے، اگر خوشی سے آنا چاہتا ہے تو ہماری کوئی رکاوٹ نہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق عظیمہ حارثہ ابن شرابیل نے دیکھے تو یہ سر سے لے کر پاؤں تک مشکور اور ممنون ہو گئے، اور دل ہی دل میں کہنے لگے کہ ایسا آدمی کہ جو ایک غلام ہے اور خرید کر رکھا ہوا تھا لیکن آپ ان کا باپ مل گیا ہے تو بغیر عوض کے اور بغیر بدلے کے تحفے تحائف کے ساتھ روانہ کرتا ہے، آپ کا انتہائی مشکور بن گیا۔ لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی کہ ذرا زید سے بھی پوچھ لیجئے، جب باپ نے بیٹے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگے کہ بیٹا چلو آج تمہاری ماں کی ممتاؤں تک تمہیں پہنچا دوں، جو تمہاری والدہ اور تمہاری ماں روتے روتے اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کر چکی ہیں اور تمہاری بہنیں یاد کرتے کرتے غم اور حزن و ملال میں ہمیشہ رہتی ہیں۔ آج وقت ہے کہ آپ اپنی ماں اور اپنی بہن کے ساتھ ملیں گے، خوشی خوشی چلے۔ یہ باپ نے حضرت زید کو کہا۔ جب یہ بات حضرت زید کے کانوں میں پڑی تو ایک نظر باپ کی طرف دیکھا اور ایک نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، پھر نگاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ باپ کی ارمان اور تمنا تو ہے کہ میں باپ کے ساتھ چلا جاؤں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے مجھے جو گرویدہ بنا دیا ہے اور مجھے جو آپ کی صحبت نے عطا کیا ہے وہ باپ کی محبت سے کہیں زیادہ ہے۔ تو باپ سے کہا کہ ابو جان آپ آ گئے، نصیب تھا کہ ہم دونوں مل گئے، اب ہو سکتا ہے کہ اماں کی بھی اور بہنوں کی ملاقات ہو جائے گی، لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ باپ نے بہت تعجب سے کہا کیا بات کرتے ہو بیٹا، ایک آزادی کے مقابلے میں آپ غلام رہنے کو پسند کرتے ہو، آپ کو محمد آزاد کر کے میرے حوالے کرتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ملیں گے، اپنی بہنوں کے ساتھ ملیں گے، اس کو چھوڑ کر آپ غلام رہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت زید نے کہا کہ ابو جان ایسی غلامی کہ جو آپ جس کو غلامی سمجھتے ہو اور جس کو آپ آزادی کہتے ہو، ایسی ہزاروں آزادی سے یہ غلامی میرے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے استفادہ کیا اور جو میں نے فائدہ حاصل کیا اور جو آپ کی صحبت میں رہ کر مجھے ملا ہے وہ دنیا کی کسی نہ خزانوں سے مل سکتا ہے اور نہ دنیا کی کسی اور جگہ ملتا ہے، اس لیے میں تو اپنی غلامی کو ترجیح دیتا ہوں۔ عزیز دوستو، یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ جس اخلاق کو دیکھ کر غلام بھی آپ کی صحبت میں رہنا چاہتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالی اخلاق کا ایک معائنہ تو حضرت ثمامہ ابن اسال سے کیجیے۔ حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ یمن کے بہت بڑے رئیس اور بہت بڑے مالدار تھے اور بنو حنفیہ کے سردار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ سے نجد کی طرف صحابہ کے ایک قافلے کو اور ایک فوج کو روانہ کیا۔ جب روانہ کیا تو نجد میں سے حضرت ثمامہ ابن اسال کو گرفتار کر کے صحابہ مدینہ میں تشریف لے آئے، اور جب مدینہ میں تشریف لائے تو مسجد نبوی کے ستون سے انہیں باندھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ثمامہ ما عندک۔ اب ایک طرف ثمامہ کے اخلاق کو دیکھیے، ایمان ابھی نہیں لائے، لیکن چونکہ وہ مالدار تھے، رئیس تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، تو سرداروں میں اگر تربیت نہیں ہوتی ہے اور زندگی سیرت سے وابستہ نہیں ہوتی ہے تو نخوت، تکبر اور غرور ہوتا ہے، اور یہ اپنے مال اور اپنے یہ منصب اور اپنے عہدے میں چور ہو کر سامنے والے کا کوئی خیال نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، اور قیدی اور مجرم بن کر حاضر ہوا ہے، کافر ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ تیور بتلا رہا ہے، صرف آنکھیں نہیں نکال رہا ہے بلکہ زبان سے بھی بد اخلاقی کر رہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ آپ انہیں کس اخلاق سے نرم کر کے اپنے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ جب یہ مسجد نبوی کے ستون سے بندھا ہوا تھا، آپ نے جب دیکھا کہ یہ رئیس اور بنو حنفیہ کا سردار ہیں، بڑا مالدار ہیں، آپ نے ان کے پاس جا کر پوچھا یا ثمامہ ما عندک، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کیسے ہو، اخلاق سے آپ پوچھ رہے ہیں، اور ثمامہ ابن اسال آپ کے سامنے کیا پیش کرتے ہیں؟ تیور بدلتے ہوئے کہا کہ یا محمد عندک خیر، ان تقتلنی تقتل ذات دم وان تنم تنم لا شاکر۔ اے محمد میں تو بہت ٹھیک ٹھاک ہوں، کوئی مجھے پرواہ نہیں، بہت اچھا ہوں۔ ایک تیور سے جواب دیا، ایک اخلاق سے جواب دینا ہوتا ہے، اور ایک منہ چڑھا کر اپنے منصب اور اپنی حکومت کے گھمنڈ میں جواب دینا ہوتا ہے۔ آپ سے کہا کہ میری کوئی فکر کی بات نہیں، بہت اچھا ہوں، اور یاد رکھ اگر آپ مجھے قتل کریں گے نا تو اس آدمی کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اگرچہ میں قید ہو کر آیا ہوں، آپ کے ساتھی نے مجھے مقید کر دیا اور پھر آپ کی مسجد کے ستون میں مجھے باندھ دیا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن یاد رکھو تم ان تقتلنی تقتل ذات دم، اگر اس کو قتل کرو گے یعنی مجھے قتل کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، انتقام لیا جائے گا اور چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور اگر وَإِن تُنِمْ تُنِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اور اگر مجھے آپ چھوڑ دیں گے تو ایک اچھے آدمی پر آپ احسان کریں گے جو آپ کے چھوڑنے پر ہم قدر کریں گے۔ یہ جواب دیا۔ عزیز دوستو، اس کے جواب سے ہم سوچیں، اگر اس جگہ جب وہ ظالم بھی ہو اور یہ ہے کہ وہ مقید اور مجبور ہو، اور اگر اس طرح بد اخلاقی سے بولے تو معصومہ ہو تو ہم انہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ الفاظ بول رہا ہے جو ناقابل برداشت ہے، اور پھر کافر اور کفر ہونے کی حالت میں بول رہا ہے۔ اس کا قتل کرنا حلال تھا، جائز تھا، اور آپ کے سامنے تیور بدل کر جو بات کر رہا تھا، تو آپ تو دونوں جہاں کے سردار تھے، رئیس تھے، سردار کے سامنے اس طرح بد اخلاقی کرنا یہ کسی دھرم اور مذہب میں گوارا نہیں کی جا سکتی ہیں۔ آپ کے سامنے یہ بات کہی، آپ نے کچھ نہیں بولا، چھوڑ دیا ایسے ہی۔ پھر جب دوسرے دن آئے، دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ ما عندک، کیسے ہوں؟ دوسرے دن بھی یہی جواب دیا، یعنی یہی بد اخلاقی کی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، معاف کر دیا۔ جب اس ثمامہ ابن اسال نے آپ کی اخلاق دیکھے تو آپ نے جب ان کو مسجد نبوی کے ستون سے چھوڑ دیا تو قریب کے اندر ایک باغ تھا،
اس میں کنواں تھا، وہاں جا کر غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پھر مسجد نبوی میں وہ آتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے محمد، میں اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ معبود ہے جس کی آپ دعوت دیتے ہیں، اور میں اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، آپ نے معاف کر دیا، آپ نے ان کے ساتھ خلق عظیم کا برتاؤ کیا۔ اس کے بعد جو وہ جملے کہتے ہیں وہ دیکھیے، وہ کیا کہتا ہے؟ چونکہ رئیس تھا، سردار تھا، مالدار تھا، تو کہا کہ یا محمد، اے محمد، الا کان الارض، اس زمین پر ابغض وجہک الی، جتنے بھی دنیا میں مخلوق ہیں ان سب مخلوق میں سب سے ناپسندیدہ اور سب سے مبغوض ترین چہرہ میری نگاہ میں تھا تو نعوذ باللہ آپ کا تھا۔ یعنی آپ سے زیادہ کسی سے مجھے بغض اور عداوت نہیں تھی۔ آپ مجھے جتنے ناپسند اور جتنا غصہ دلانے والے تھے اتنا روئے زمین پر کوئی نہیں تھا، لیکن آج جتنے روئے زمین پر مخلوق ہیں ان سب چہروں میں سب سے زیادہ محبوب ترین چہرہ آپ کا ہو گیا۔ یہ اخلاق کی نعمت ہے۔ دوسرا جملہ کہا کہ آپ جس دین کی مجھے دعوت دے رہے تھے اور جس دین کو آپ پھیلا رہے تھے، پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے اور ہو، ان تمام مذہبوں میں سب سے بدترین دین اور سب سے ناپسندیدہ دین تھا وہ میری نظر میں آپ کا دین تھا۔ اور جتنے دنیا میں شہر ہیں ان تمام شہروں میں سب سے زیادہ نفرت والا شہر تھا وہ آپ کا تھا، لیکن اب میری حالت یہ ہو گئی کہ تمام دینوں سے زیادہ محبوب ترین دین یہ آپ کا دین ہو گیا ہے، اور تمام شہروں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شہر مجھے آپ کا شہر ہو گیا ہے۔ یہ آپ کے اخلاق کی اور آپ کی کردار کا یہ اثر تھا کہ کافر ہو کر بھی اگر آتے لیکن آپ کے اخلاق کو عزیز دوستو دیکھتے تو آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کچھ عرصے کے بعد مکہ المکرمہ عمرہ کے لیے گئے۔ جب یہ عمرہ کے لیے گئے تو مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ ثمامہ ابن اسال مسلمان ہو چکا ہے، تو ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد کچھ باتیں کی۔ چونکہ سردار بھی تھا، مالدار بھی تھا، تو جب ثمامہ ابن اسال سے کہا کہ آپ دین ہو گئے ہیں، آپ دین سے پھر گئے، تو فرمایا کہ نہ، میں دین سے پھرا نہیں ہوں، میں اب مسلمان ہو چکا ہوں۔ میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہے، میں نے اللہ کے رسول جس دین کی دعوت دیتے تھے اس دین کو میں نے قبول کیا ہے، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں۔ اور اے مکہ والو یاد رکھو، اگر تم نے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کی اور نبی کی شان میں کوئی تم نے بد اخلاقی کی تو یاد رکھو جدہ سے اور نجد سے جتنا گندم اور غلہ مکہ المکرمہ میں آ رہا ہے میں ان سب کے اوپر پابندی لگا دوں گا اور تم تک ایک دانہ بھی پہنچنے نہیں دوں گا۔ کہنے گئے کچھ اور ہو گیا کچھ اور۔ اب کہنے لگے کہ اس طرح اگر ہوتا ہے تو مکہ المکرمہ میں فقر و فاقہ ہو جائیں گے، اور اگر غلے کی بندش کی جائے گی تو ہمارے اوپر حالات آئیں گے۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ جب تک محمد تمہیں اجازت نہیں دیں گے وہاں تک میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ مکہ والے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے کہ ہم آپ کو قرابت کا واسطہ دیتے، رشتہ داروں کا واسطہ دیتے، آپ ثمامہ ابن اسال کو کہیے کہ وہ اناج کے اوپر پابندی نہ لگائے بلکہ غلے کو جیسے دستور کے مطابق بھیجتے رہے۔
آپ نے ان مکہ کو جو دشمن کے اندر حد برت گئے تھے اور حد سے تجاوز کر گئے تھے، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اے ثمامہ آپ جس طرح پہلے غلے کی منڈی لگاتے تھے اور منڈیوں میں غلہ لا کر بیچتے تھے اور فروخت کیا کرتے، آپ اس طرح مکہ والوں کو دے دیجئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اسی لیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کی تو آپ سے جب نکاح ہوا تو نکاح ہوتے وقت جیسے گزشتہ بتلایا تھا خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال کی اور آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ اب 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا تو 15 سال تک ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ ابھی نبی نہیں بنے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ہر چیز کو قربان کر رہی تھی، اور آپ نے نکاح کے بعد آپ مکہ المکرمہ میں غار حرا تشریف لے جا رہے تھے، وہاں پر ایک مرتبہ فرشتہ آیا اور اقرأ باسم ربک الذی خلق والی آیت نازل ہوئی اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے گھر تشریف لائے۔ گھر جب تشریف لائے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے عرض فرمانے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھا دیجئے، مجھے چادر اوڑھا دیجئے، اس لیے کہ خشیت نفسی، کہ میں اپنے آپ پر بہت ڈر محسوس کرتا ہوں اور میں بہت اپنے آپ پر خوف محسوس کرتا ہوں۔ ایک وفاشیار خاتون زوجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر آپ کے اوپر چادر ڈال دی اور چادر ڈالنے کے بعد آپ کے سرہانے مبارک پر بیٹھ گئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ دور ہو گئی، خوف دور ہو گیا تو آپ سے باتیں کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدیجہ، جو فرشتہ آ کر مجھے وحی دے گیا اور مجھے جو نبوت دی گئی تو یہ بار نبوت اور نبوت کا بوجھ میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میں اپنے آپ پر خوف محسوس کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی تو آپ نے نہایت تسلی سے جملے کہتے ہوئے فرمائے کہ واللہ لا یخزک اللہ ابدا، کہ اے محمد آپ اس خداوند قدوس کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، جو خداوند قدوس آپ کے جیسوں کو کبھی رائے گا نہیں کریں گے، کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کبھی آپ کو ذلیل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کچھ آپ کی صفات بیان کی، انشاءاللہ العزیز اس پر آگے بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی آپ کے اخلاق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔